الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سامعین کرام، سورہ النساء وہ 65 نمبر آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی۔ یہ اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان دی ایک سوٹی بیان فرمائی ہے، وہ دا بیان ذرا مؤخر کرنا۔ جو بندہ بھی دین اسلام دا مطالعہ کردا اور اسلامیات دی کتاباں ویکھدا، وہ دے سامنے تین شیاں جڑیاں بہت نمایاں ہو کے آؤندیاں۔ ایک تے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اس امت جنہاں فتنیاں نے جنم لیا تے بہت پھلے پھولے اور انہوں نے بڑی تباہی مچائی، انہاں سے ایک فتنہ وضع حدیث دا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لے کے کہ حضور نے فرمایا، حضور نے ٹیر لاتے اتنی جعلی حدیث کری ہے جدا اندازہ کوئی۔ آدمی اس جنگل سے داخل ہوئے تو پریشان ہو جاتا ہے، ہوں یار دین کتوں لبنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ بیان کیتا، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، فلاں صحابی نے سنا رسول۔ ایک یہ سمجھو نا قیامت آئی نظر ہو، فتنہ ہے وضع حدیث۔ اور دوسرے پاسے معلوم تھا کہ امت دے لوگوں نے اس سلسلے سے لاپرواہی تو کام نہیں لیا۔ ان علوم اور ان کتاباں بے رد چ لکھیاں کہ یہ مقابلہ کیتا جائے تو کھوٹا سکہ چل گیا تو دین اسلام ہی تباہ ہو جائے۔ نقد حدیث، روایت و درائد حدیث کا ایک علم بن گیا۔ 60 تو زیادہ اس شاخاں توبہ دل نے ایک لفظ پڑھ لیا کہ کی رسول اللہ نے فرمایا تو کی نہیں فرمایا، تے جڑا مشکل لفظ آ گیا یہ کی معنی غریب الحدیث، کسی نے اطراف الحدیث، ایک ٹکڑا لب گیا اس حدیث کا، شروع سب نشان کرتے کہ فلاں فلاں کتاب فلاں جگہ۔ حیران ہوں جرا کھڑن والوں تو حیران ہوں نا، پرکھن والوں کی محنت سے بھی حیران ہوں۔ اور غیر مسلم تک آتے ہیں بھئی یار مسلمانوں نے اس بارے جو کچھ کیتا دنیا کی کسی قوم کو توفیق نہیں ہوئی، نہ نصارا نہ یہود نہ ہندو۔ کہانیاں ہیں کہ ایڈے سارے گرو آتے سی، کسی کو نہ سند ہے نہ پرکھن کا سامان۔ اتنے ہزاراں بندہ رسول کریم علیہ السلام تے لگ رہا ہے، ہزاراں لکھاں بندے ہیں جنہاں دا کھوج کڈیا کہ کون ہے، کدوں پیدا ہوئے، کدوں مرے ہے، کہڑے انہاں دے شاگرد ہے، کہڑے استاد ہے، کی یہ کاروبار کرتے رہے، انہوں دا حافظہ کیسا ہے، انہوں دے سچ دا کی حال ہے، کدوں تک انہوں دا دماغ درست کم کرتا رہا، کدوں جا کے بڑھاپے پروں یا بیماری پروں دماغ گڑبڑ ہو گیا، ایتھوں تک بھی انہوں دی حدیثاں لینی ہیں۔ یہ بھی ایڈی محنت 60 تو زیادہ ہے، اتنی شاخاں ہیں۔ اتنے بھی حیران ہوتا بندہ کہ اللہ دے رسول دے دین دی حفاظت لیے ایڈا بندوبست رب نے کیتا۔ اور تیسرے پاسے اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان جڑے اس بارے سے کسی شاعر ہی حضور نے نہیں یہ فرمائی گل جڑے اس بارے کیا۔ اس فتنے دے مقابلے 6519 نمبر ہے، صحیح الجامع صغیر وزیارتی الفتح الکبیر، تالیف محمد ناصر الدین البانی، اصل کتاب امام سیوطی۔ 6559 نمبر سے تسی سمجھ لو 63 صحابی، نہیں تو ایک دو دی روایتاں 63 بندے ہیں جنہاں دے مختلف کتاباں کہ فلاں نے فلاں بیان کیتا، وہ 63 صحابی اللہ دے رسول علیہ السلام تو لکھ دیتے دے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ شروع کیا صحیح و متواتر، یہ نری صحیح نہیں، یہ ایسی ہے میں انہیں دے شک نہیں کر سکتا۔ دوپہر دے سورج نو کوئی کہہ دینا ہے نہیں، اُداں دی گل ہے۔ یہ حدیث پاک بھئی اللہ دے رسول تو بالکل یقینی اور پکی۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جن نے جان بوجھ کے برے ارادے نہ میرا نام لے کے جھوٹی حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تو میں نہیں فرمائی، وہ اپنا ٹھکانہ اتھے ہی دوزخ سے مقرر کر۔ اتنے صحابہ کرام نے آپ کی زبانی یہ گل بیان فرمائی، تو رسول کریم علیہ السلام نے انہیں زور نہ بات کیوں کی؟ شرک لی بھی انہیں حدیث آئی، اور امت عارمہ نے نہیں فکر کیوں کی؟ کرنے والوں نے نہیں کیوں کری؟ اور لوگ بتیرے جڑے بیوقوف غلط نتیجہ کر دے، ایک پاسے عیسائی اور یہودی ہے جڑے شبے پاؤندے یار انہیں ملاوٹ ہو گئی انہاں حدیثاں دا کی اعتبار؟ سانو رسول اللہ دی حدیثاں تو بدظن کر لی کہ تسی انہاں نوں مننا ہے کہ اتنا کچھ مل چکا۔ شوشے سن لو،
اور دوسرے پاسے مسلمانوں بھی ایسے جم پے جڑے آدھے انہیں 100 سال بعد لکھیاں یار ایک دوسرے کو سنا کے یہاں کا کہڑا اخبار ایڈے ظالم ہے. سوچن کی گل ہے بھی لوگاں گھڑیاں بھی ہیں تو پرکھن والے مگر پی رہے. تسی میں ایک مثال نہ سمجھاؤنا کہ کوئی بےوقوف آدمی کوئی ایسا سکہ جعلی بنا نوٹ یا پیسہ جڑا ملک چلتا نہیں. تسی دسو سیانے بندے دے کوئی محنت کرے بےوقوف بھی جعلی نوٹ بنا وہ جب چلتا ہی نہیں بنا کی فائدہ. جعلی وہی بناؤ گا جڑے ملک چل رہا ہے. ورنہ کاغذ بنے کنے بازار وکتے بچے خریدتے کوئی حکومت نہیں پڑھتی. وہ کہیں پھل بوٹے بنے صحیح نوٹ کی نقل کرے وہ بھی ارادہ ہوتا بھی سکہ چلتا. اس تو کرنے والے نے کیوں کریا ہر بندہ جواب دے گا کہ سکہ امت رائے سی. امت دا کوئی فرقہ اس گل تو منکر نہیں سی بے رسول اللہ دا نام آ گیا سر چکا دے. اے طے شدہ گل سی. یہ نقطہ نکلا تھی ملاوٹ نو چھڈو ملاوٹ جڑے پرکھن والے نے پرکھ چڑی مگر یہ سارا جڑا وہ کرتے رہے یہ پرکھتے رہے تے رسول اللہ انہیں ڈراؤندے رہے. یہ تو ایک نتیجہ آسمان دے سورج انگ سامنے آ جانا تو وہی تھوڑے دل تک بٹھاؤنا کہ امت اگر اس سکے نو منگی نہ ہوندی کلمہ گواں دے دلاں چ گل نہ ہوندی کہ قرآن تو علاوہ رسول اللہ دا فرمان نہیں آ جائے تو بالکل ساڑے لیے نہ دین اور ایمان ہے. نہ کرن والوں نے بے وقوفی کرن دی لوڑ سی نہ پرکھن والوں پرکھن دی لوڑ سی نہ حضور نوں ڈراؤن دی لوڑ سی. گھڑی جاندے تد کی ہے جدو حدیث شاید ہی کوئی نہیں اس امت نے منی نہیں. اے منکرین حدیث ظالم ہے. یہ جڑے حدیث سے منکر بالکل دین نہ ٹھٹھا کر رہے وہ امت پرکھن تے لگ گئی کرن والے کرن تے لگ گئے. رسول اللہ ڈراؤندے رہے اسے تو میں قرآن دی طرح دی شاید جدو آیا نا رسول اللہ نے فرمایا من اتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے آج کیا فلا وربک تیرے رب دی قسم اپنی قسم رب نے کھا دی. فلا وربک لا یومن ہرگز نہیں مومن ہو سکتے. پھر دوبارہ کیا لا یومن انہوں دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم انہاں دی جننے تنازع اٹھن جننے جھگڑے پین جننے فرقے بن لڑائیاں وہ تینوں سالس من تیرے کو لیاؤن کے رسول اللہ اس بارے کی فیصلہ جنہ چر کوئی کلمہ گو اے نہیں کردا اپنے فساد جھگڑے اختلاف تیری عدالت نہیں لیاؤں کوئی مومن نہیں. رب نے اپنی قسم کھا کیا کیا اور بعد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اینا ہی کافی نہیں بھی لے آن تے فیصلہ سنیا مڑ کے کردے چلے گا چپ کر رہے نہیں وہ بھی مومن نہیں ہون گے. جو تم پھر فیصلہ سنا دیں او دے خلاف اپنے دل چ تنگی بھی محسوس نہ کر ذرا بھی یہ پریشانی نہ ہو بے رسول اللہ نے کی فیصلہ کرتا بالکل بھائی سلموا تسلیما سر تسلیم خام کر دے سر چکا دے. اے بنیادی 3 نقطے جڑے بیان کیتے کہ کرنے والے کرتے رہے وہ بیکار محنت کیوں کرتے رہے. بے وہ کرتے لوگ آتے اسی کی کرنا حدیث سے کوئی شاید احمد سی وہ کرتے رہتے ہزاراں لکھاں انہوں دا کرنا دسدا بھی یہ نوٹ چلتا سی امت. رسول اللہ دا لعنت کرنا دسدا بھی یہ بڑی گل ہے دین تے اگر یہ چیزاں ہو گئی اسلام کی رہے گا. ورنہ آپ کرتے رہن میرا نام لے کے کہ امت نوں پتا بھی حدیث نہیں منی. توبہ توبہ آپ کو پتا سی بھی حدیث دین ہے تد فرمایا جنہیں میرا نام لے کے جعلی کڑی اتنا ہی جی جعلی نوٹ کو چلانا چاہے وہ دوسری ہے. امت دے عالم جڑے سی وہ ڈھونڈن تے لگ گئے. یہ میں ایک عالم دین مدینہ شریف دے انہوں نے ایک کتاب چھپائی اور آخر دے خاتمے کچھ اشعار لکھے ہے رسول اللہ دی حدیث دی تعریف کہ حدیث کی ہے یہ کوئی چھوٹی جی ہے جی میں اللہ دی کتاب اللہ دی طرفوں اس طرح محمد رسول اللہ دی طرف اور میری طرح عالم نہیں کوئی یا مولوی نہیں بھی کوئی غلط کوئی چاہیے وہ پیغمبر ہے خدا دا رب دا بھیجا قرآن اور رسول اللہ بالکل پاسنگ ہے کوئی فرق نہیں. جو اللہ نے کیا اور جو رسول اللہ نے فرمایا بالکل ایکو جی شاید باقی وہ تسلی کرنی فرمایا کہ نہیں وہ محنت ہو چکی. یہ عالم ہے جنہ کا نام السید عبداللہ ہاشم علی یمانی المدنی مدینہ شریف اور کتاب 2 جلداں چ ایک جگہ سے الدرایا فی تخریج احادیث الہدایت. وہ محنت کی گل کر رہا میں 60 تو زیادہ شاخاں حدیث دے رہے ڈھیر لگ گیا انہوں نے کتاباں. فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے الہدایات درساں پڑھائی جاتی امام ابوبکر مرغینانی نے لکھی اور ایڈی وڈی کتاب دے گاں کئی شرح ودیاں ہو چکی ہیں. دیوبند دے صدر مدرس سی بہت بڑے علامہ سید انور شاہ کشمیری جان پر آدھے مینوں کہ آخے نا ہنے فلاں کتاب ورگی لکھ دے تو میں قلم اٹھا کے لکھ دینی مگر ہدایہ ورگی آخے تو عمر بھی میں گزاردا میں نہیں لکھ سکتا. صاحب ہدایہ پتہ نہیں کیسے رندا مالک ہاں وہ حدیثاں نوں پرکھیا کہ جڑیاں انہیں حدیثاں پیش کیتیاں اپنی تائید وہ کتے لب گئیں یہ تخریج آندے کہ ڈھونڈو یہ روایتاں ہے لبیاں جنہاں دی حیثیت کی ہے 4 جلداں امام جمال الدین ذیلی افریقہ جو ہے
انہاں لکھی نسب الرایا لبیاں، جڑیاں نہیں لبیاں اتنے لکھیا کہ کتے نہیں ملی، جڑیاں لبیاں انہوں دی حقیقت بیان کی تھی کہ فلاں فلاں کتاب چا آ راوی ہے، اے کھڑیاں اے کمزور، اور نال یہ بھی کیتا کہ اپنے جڑے مخالف سی دوسرے عقیدے دے لوگ حنفی رفاعی دانی کردے دوجے کرنے والے انہاں دیاں دلیلاں نے انہیں اکٹھیاں کی، اتنا ولی ہویا بندہ تعصب تو بغیر سب دیاں دیتیاں کہ سارے جڑے دوسرے مخالف ہے انہاں دے پلے کی، اور پوری جانبداری دے انہاں دیاں کھڑیاں دکھاتا پائی، انہاں دیاں کھڑیاں ساڈیاں کچیاں، تدے لوگاں نے وہ دی باچے جدو چھاپے آکھیا بے جمال الدین ذیلی صوفی نہ ہوندا تو متصف مولوی دا کدی بھی انصاف نہیں کردا، مولوی چڑھیل ہوندا اپنے ساتھ جی مندا، وہ درویش سی صوفی سے انہیں ایمانداری نے آخیا یار ساڈے پلے آ اینا ہے کھرا تے اینا کھوٹا، تے دوجیاں کو آ جے آ کھرا انہاں دا کھوٹا، 4 جلداں، ارے امام جنہوں خاتمۃ المحدثین آندے بخاری شریف بھی 14 جلداں شرح کی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ، یہ جدوں کتاب نو پڑھیا انہاں آخیا یار ایڈی نہیں نہ رکھ سکتے، یہ خلاصہ کرنا چاہیے، الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ، اے مدینہ شریف دے عالم نے ہن چھپائی 2 جلداں چ کہ وہ ہدایت دیاں حدیثاں دی تخریج، انہاں دی تلاش، انہاں دی ڈھونڈ پرکھ، یہ وہ کتاباں جڑیاں ایک عالم کو ہون تے انہوں کدھرے جان دی لوڑ نہیں، سب مثل وہ سامنے آ جاندی ہے کہ موافق مخالف کہڑیاں حدیثاں کہڑیاں کھڑیاں کہڑیاں کھوٹی، تو آخر تے حدیث پاک دی شان تشار کیونکہ تھی موڈی سن لیا کہ میں حدیث دی قدر و قیمت سمجھائی ہے، اگر یہ نوٹ اور یہ سکہ قیمتی نہ ہوندا تو نہ کھڑن والے کر دے نہ پرکھن والے اس محنت لگے ہوندے، کڑیاں تو کڑیاں نے حدیث کی شے نہیں پتہ لگا انہاں تناں تو بے حضور دا آکھنا کہ جنہیں میرے نام تے جھوٹ بولیا دوزخ ٹھہرنا، امت دا اسے محتاط ہو جنا چکنے کہ جعلی حدیث کیوں آئی ہے، اور کرن والوں دا کرنا تے کوشش کرنی لوگوں کو دھوکھا دے، حضور نے فرمایا یہ تینے شے اس گل تے مہر لاؤندیاں کہ امت پوری متفق سی کہ کالا رسول اللہ آد ہے، بالکل انہوں اس طرح قرآن دی طرح مننا، اے انہوں نے اشعار جڑے لکھے فرمانے دے ورحم اللہ من قارا کہ جس بندے نے بھی اشعار کہے اللہ تے رحمت کرے، تمسک بحبل اللہ واتبع الہدا ورات کو بدی اللہ اللہ کو تفلح ہو، اے سمجھو 299 اور 300 صفحے دوسری جلد کہ اللہ دی رسی نو کٹ کے پھڑ لا، اور جڑا ہدایت دا رستہ اللہ نے اتارا وہ پیچھے چلدا رہے تے بدتی نہ بنی، جڑی گل نہ قرآن چنا بدی نہ بنی اللہ کو تفلح ہو، پھر امید اور توقع ہے کہ شاید تو نجات پا دیں کہ قرآن دے مگر رہا اور ہدایت تے بدت تو بچتا رہا تو توقع اور امید ہے کبھی بیڑا پار ہو جائے، ولوذ بکتاب اللہ والسنن التی اتت عن رسول اللہ تنجو وتربو، تے چمٹ جا اللہ دی کتاب نال جڑ جائے نہ ناٹی، اور انہاں سنتاں دے نال چمٹ جا جڑیاں اللہ دے رسول تو ساڈے تک آئیاں، تنجو وتربو، پھر تو نجات پا جائیں گا انشاءاللہ، فائدہ ہی فوزہ، تیرا سودا نفع والا ہی ہے گھاٹا نہیں، ودان کر آرار رجال وقولہم فقول رسول اللہ ازکا ورد، اے اشعار موتی ہے، اندھا چھڑ دے کہ امت دے فلان ہے کیا تو فلان کیا، بندیاں دے قول چھڑ دے تو نہ دیا راہ، ودان کر رجال وقولہم، انساناں دیا امتیاں نے رائے پھڑی پھرنا، جڑے کتے غلطی کر دے کوئی صحیح سمجھ آ پیغمبر دی ہوندے ہویا، ودان کار رجال وقولہم فقول رسول اللہ ازکا ورد، چھڑ دے عام امتیاں دے قول انہوں دے خیالات، کیونکہ اللہ دے رسول دا قول جڑا روشن ہے اور سارے پڑھیاں تو پاری پڑھنا، وہ دے مقابلے ساری امت ہی پا دیں گا، امت اٹھ جانی ہے تا رسول اللہ دا پڑھا تھلے ہو جانا، وہ پیغمبر خدا ہے، باقی سارے وہ دے دم کرنا امت دے کوئی درجہ ہوندہ، ورات کو فی قوم تلہو بدین فتتن فی اہل الحدیث وتقلہم، خبردار انہاں لوگاں جنہاں رڑی، انہاں پھرکیاں جنہاں رڑی جنہاں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا، ادھر آ جلوس نکل رہا ہے، ادھر آ میلے ہو رہا ہے، نچلے ٹپے، یہ کوئی دین ہے؟ مظاہرے اور جلسے اور ریلیاں اور فلانا فنگ پورا مسجد جی ہن رمضان شریف کی ہو رہا ہے، ایتھے کھانے آ رہا ہے، ایتھے دیگاں آ رہی ہیں، کھا پی رہا ہے، یہ ستائی میں آ رہا ہے، اللہ انہاں لوگاں شامل نہ ہو جنہاں دا دین صرف کھیل تماشا ہے، تاکہ تو نہ ہو جائیں کہ اہل الحدیث سے اعتراض کریں اور انہوں برا کرنا، حدیث سے آدمان برا کرنا، ایک گائی بنا رہا کوئی اہل حدیث ہے، شرم کر، تو بندیاں دے قول مننا اور اہل الحدیث سے کھاؤں دے کہ اسی رسول اللہ تو نہیں ہٹنا، اذا مات قد الدہر یا صاح حاضی فانت علی خیر تبیت تصبح، جے عمر پر تو اس عقیدے تے رہا کہ اللہ دی کتاب ہے رسول دی سنت، تے ہوش مند سن لا، پھر تو درست رستے تے ایدے تے زندہ رہیں گا اور ایدے تے صبح کریں گا شام کریں گا، تیرا راہ بالکل ٹھیک کھرا۔
اگے آندے والے بازم وللہ درہ کسے ہور دے بھی شعر اشعار ہے تاندے او دی ماں جنے انہوں دودھ پلایا اللہ دی اوتے رحمتاں کڈا سی جنے یارا کر لیکن دین النبی محمد اخبار آندا جے تو لبدا نا کہ رسول اللہ دا دین کی ہے وہ نہ کشف المعجوب ہے تے نہ غنیت الطالبین ہے دورے کسے کہانیاں دین النبی محمد اخبار اللہ دے رسول دا دین جڑا ہے محمد رسول اللہ تو اخبار ہے وہ جڑیاں حضور تو خبراں آئیاں باقاعدہ لکھیا میں نے فلاں سے سنا لڑیاں جوڑیاں نعم المطیۃ للفتال آثار بہترین سواری جتے کہ آدمی نو سوار ہونا چاہیے رستہ طے کرنا چاہیے آثار ہے حضور پاک تو جڑیاں آئیاں چیزاں یادگار وہ ایک ایسی سواری ہے پرسرات نعم المطیہ جوان بن اٹھتے چڑھ جا لا ترغبن عن الحدیث وحلی منہ نہ موڑی کبھی بھی حدیث تو اور حدیث والے عالماں تو پر رائے لیل والحدیث نہار یہ لوگاں دے خیال کی ہے کالی رات ہے پچھے ہنیرا کوئی ٹھیک گل لبی کوئی غلط والحدیث نہار اور جے میں ہن دوپہر دا سورج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات دن ہے چمکدا سورج ہے یہ ہوں ٹھوکرا کھانا ولا ربما جہل الفتى سر الہدا والشمس بازغۃ اللہ انوار آندا کئی بڑی ایک آدمی اپنی بیوقوفی نہ ہدایت دے نشان گم کر بیندا ہے دین موجود ہے ادھر چلا گیا حضرت صاحب کو آدھا بات سن چلا گیا والشمس بازغۃ اللہ انوار حالانکہ سورج چمک رہا اور روشنیاں دے رہا بیوقوف ہو سے ہی رستہ گم کر دیتا رستہ انہیں ہی گم کرنا جنہیں قرآن تو منہ مڑیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منہ مڑیا اس وقت تینے نقطے ہر بچہ ذہن چ رکھے جہاں آکھے جی حدیثاں بہت کری جائیں گے کیا کر دے کیوں جدو امت حدیث نو مندی نہیں سی وہ حماقت کیوں کر دی کوئی سکہ چلتا نہیں جاری بنا انہوں فائدہ کی سی دماغ خراب سی وہ کر دے آندا لے جا حدیث کوئی شاید کرنا ہی دلیل ہے کہ نوٹ چلتا سی امت ساری دے ذہن سی بے رسول اللہ نے فرمایا وہ کیوں نہیں مانا اور حضور نہیں ویدنا فرماؤں دے رہے میرا نام لا کے جھوٹ بولیا ٹھکانا دوزخ ایسے تو بھائی یہ ملاوٹ ہوگی دین کی رہو گا اتنے میں صرف ایک حدیث کا حوالہ دوں گا اے روشنی کی برکتاں تھوڑے سامنے ہی ہیں بھی یہ لوگ چاہتے ہیں بھی دین کا بیان ہی نہ ہوئے ہوں شاید بعد تک آواز جاندی یعنی ایک حدیث جن نے بہت فتور پایا اور تازہ بھی میں ایک بندے نے یہ بارے بات کی اج یہ پڑھنا دنیا جہان دے مولوی یہ پڑھتے ہیں کوئی خدا کا خوف نہیں آتا یہ سلسلہ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ کہ ضعیف اور کڑیاں حدیثاں اور انہوں کا برا اثر جڑا امت ہویا پہلی جلد حدیث نمبر ہے 58 اصحابی کا نجوم بے یہ مقتدیات بہتر قرآن نے ایک کسوٹی دسی ایک جج دسیا ایک عدالت دسی کہ ایماندار جے رسول اللہ کو آ دو فیصلہ اتوں لو اتنے عدالت نہیں بدل گئی تھی دسو اے بازار چ وٹے چلتے سرکاری وٹے بنن دے اتنے مہر لگتی ہے بھی گھٹ ود نہیں بنے اگر وہ جڑا سیر کا وٹا وہ 15 سٹاکاں کا بنا رہا ہے پرانے حساب کی نیر مچو گا بازار وہ تولو گا سیر ہون گیا 15 سٹاکاں اور 1000 گرام کی بجائے 900 گرام کا بنا لے تج سرکار بنا ہے تو انہوں مہر لاؤں ہے بھائی کھرا وٹا چلے وٹے جڑے صرف رسول اللہ دے جدو وٹا ہی بدلتا ہے کسی نے کوئی بنا لیا فیصلہ کدے نہ ہوگا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حضرت عمر نے آ کیا فلاں نے آ کیا اور دین کتنے رہ جانا پھر تماشا ہی بن جانا نا کڑوی گل جڑی ہضم کرو کوئی حکم نہیں دین دے اندر نہ کسی کا حق کیا کوئی فیصلہ کرے سوائے وہ جنہوں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا باقی سب متحد ہے ہر ایک کی گل پیش ہوگی اگر انہیں کوئی گل ایسی کہی ہے جی رسول اللہ سے گل نہیں ٹکراؤں اینی رعایت نہ کریں گے بندہ نے ایک سی یار یہ اس ویلے علم نہیں ہویا انہیں اپنے خیال میں گل کیا کی ہے غلط بھی ہے تو اللہ انہوں سواب دے گل نہیں مننی گل منی تو رسول اللہ کسے کہا نبی علیہ السلام دے ہوں کسی نہیں سن تو حدیث کی ہے اصحابی کا نجوم بعد نے تسی سنی میرے اصحابی ستاروں کی طرح ہے بے یہ مقتدیات محتدیات انہاں جو جہدے پیچھے لگ دو ہدایت پاؤ بخیر بن گئی اور لکھاں تو زیادہ کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا کتے کوئی غلطی کر رہا امت نو تباہ کرنا چاہتے تماشا بن جائے کوئی اینو چلا جائے کوئی اینو چلا جائے اتنے پھر علامہ ربانی صاحب فرماؤں دے موضوع یہ ضعیف ہی نہیں کرنا چاہیے بالکل دجالاں نے کریا نبی پاک کے کیوں آخنا سی بے سارے ستارے جنہوں نے پیچھے چلو نبی پاک ہی سورج ہے ستارہ اور کچھ نہیں رواہ ابن عبد البر فی جامع العلم و ابن حزم فی الاحکام اگے سند دیتی ہے وقال ابن عبد البر تھوڑا تھوڑا پڑھے جانا
ہاذا اسناد اللہ تقم بحجہ کہ سند جڑی نا اینو کوئی پیش کر کے دلیل نہیں پیش کر سکتا، یہ روایت پیش کرنا کسی نو حق نہیں، لأن الحارث بن حسین مجہول یہ راوی جڑا آیا ویکھو کیسی نشاندہی، سلام بن سلیم اللہ مینو حارث بن حسین نے، باقی بندے اچے تھلے چنگے تار ٹھیک ہے، ایتھوں بالکل نہ بچوں ہو گئی ہے شاٹ، پتہ چل گیا ایتھوں سے لڑی ٹوٹ گئی، حارث بن حسین مجہول۔ وقال ابن حزم هذه روایت ساقطہ، ابو سفیان ضعیف اور حارث بن حسین هذا هو ابو وهب الثقفی وسلام بن سلمان یروی الاحادیث الموضوعہ وهذا منها بلا شک۔ اے کئی سارے پھڑ کے کمزور ہے، اے ونج مجہول ہے، اے جعلی روایتاں بناوندا سی اور یہ بھی انہاں حدیثاں چوں بالکل جعلی۔ قلت الحمل فی هذا الحدیث علی سلام بن سلیم، امام فرماندے میرے نزدیک دا سارا بوجھ سلام بن سلیم تے انہیں کڑی ہے، ویقال ابن سلیمان وہد طویلی بھی دا نام اولا فین مجمل رضوفی اتنے پونا چاہیے نظرہ کیونکہ یہ ضعیف ہونے سب دا اتفاق، بلکہ ابن خراش کذاب، ایک پرکھن والی گلاں لو، ملاوٹ والے نہیں ہٹے، بازار جالی بھی لوگ سونا لے آتے مگر سونارے کو سوٹی ہے نہیں، اصلی سونا چھڑ دیتا لوگوں نے، جالی ہے اصلی لینا ہی، اصلی دوجے دا فرق کرو، کسوٹی برتو تو کذاب ہے۔ وقال ابن حبان روا حدیث موضوع جعلی روایت، امام احمد فرمانے لا اسے وحاد الحدیث کما فی المنصب لابن قدامہ واما قول الشعرانی فی المیزان وحاد الحدیث وان کانا فی مکارم المحدثین فهو صحیح عند اہل الکشف۔ ہاں عبد الوہاب شعرانی صوفی جڑا ہے انہیں اپنی کتاب چاہ کیا بے حدیث جڑی نے راوی جنی ایڈے پکے واقعی بیان کرنے والے اعتبار والے نہیں، مگر کشف والے نوں صحیح معلوم ہوئی جنہاں دی حضور نال ملاقات مخفی ہوندی نا، انہوں نے پوچھا حضور نے آکھا ٹھیک باطلوں احرا لا یلتفت آندے بالکل بکواس اور بےہودہ بات ہے، یہ بھی طرف دھیان بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ علمی سارا اڑ جانا جدا جی کرے کہ ہاں حدیث تے ضعیف ہے مگر حضور کو پوچھ لیا، حضور کنوں ہن مل دے۔ عبد الرحمن الوکیل مصر بہت بڑے عالم ہوئے، انہوں نے انصار السنت المحمدیہ کے لکھا بے ہون آندے جی غار حراج کچہری لگ ایک دیوان آندے روزانہ حضور بہندے، ادھر آپ دی بیویاں ہوندیاں، ادھر چارے خلیفے ہوندے، ادھر عام ہوندے، اتنے ولی بھی پیش ہوندے، غوث کسم فیصلے ہوندے۔ وہ عبد الرحمن الوکیل آلا یار ہون حضور کچہری لاؤن لگ پائے اور تسی اتنے پیش ہوندے، انہاں صوفیاں تو پناہ منگو، یہ بھی دجالاں دا ایک گروہ جھوٹے صوفیاں دا اپنا ہی چونگڑ چاہیا، نہ کوئی پرکھ سکے نہ کوئی راوی مینوں کش ہویا، یہ فیصلہ کون کروں؟ ایک ایسا تیر تکا اندھیرے چ لے جانا۔ وہ امام عبد الرحمن الوکیل لکھدا بس جدوں رسول کریم علیہ السلام اجے دفن نہیں سی ہوئے، لاش مبارک باہر پئی، خلافت دا جھگڑا تو اسے وے ہو گیا، انصار نے آکھا ساڈا حق بندا، حضرت علی دی پارٹی کتے فاطمہ دے گھر ناراض ہو کے بہ گئی، حضرت ابوبکر اور رسول اللہ کیوں نہیں گئے، حضور نے کیوں نہیں آکھیا کاہدا لڑدے جی یار فلانے نوں بنا لو، اے امت دے گھر اج تک مصیبت پئی، شیعہ سنی کو مکا دیندے۔ بعد حضرت فاطمہ زمیناں منگیاں نہیں ملیاں، کوئی آندے ابو بکر سچا دی، کوئی آندے وہ سچی ناراض ہو کے مر گئی، مرن تک کلام نہیں کیتا، وہ فاطمہ جاندی ابو بکر جڑے کپڑے پاک سے جا کے آندے یا رسول اللہ بولو، حضور آ جاندے کوئی کچہری لاؤندے، روز لگدی ہے کچہری، کوئی اکر کیا کرو کیوں آندے باطلوں احرا لا یلتفت ذالک لأن تصحیح الحدیث من طریق الکشف بدعۃ صوفیہ مقیتہ، آندے کشف دے ذریعے حدیثاں ٹھیک کرنیاں کہ راوی روی نہیں سانوں کشف ہویا، یہ صوفیاں دی بدعت ہے اور بالکل لعنتی طریقہ، والاعتماد لا یؤدی الی تصحیح حدیث باطلہ لا اصل لہا، انہاں تے بھروسہ کرنا یہ مطلب ہے جڑیاں جعلی حدیثاں ہیں وہ صحیح بن جانگیاں کہ حاضر حدیث انہوں بھی بنا لیا کشف ہو گیا، لأن الکشف احسن احوال انسان یکون کرائے و یخطئ و یصیب، آندے جے کشف منیے بھی کسی نے ہوندا تے زیادہ سے زیادہ کی درجہ، ایک خیال ہے وہ مینوں آ چیز نظر آئی ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا، صوفی خود مندے وہذا علم داخل الہوا، یہ بھی تازہ جو اپنا ہی خیال وچ نہیں بڑھ گیا، نسأل اللہ السلامۃ من و من کل ما لا یرضی، اسی اللہ کو دعا منگتے ہیں کہ سانو یہ جہاں کشفاں تو اللہ بچائے اور ہر اس شے تو جڑی گمراہ کرے۔ پھر ابو ہریرہ تم یہ مسئلہ صحابی آیا، ابن عباس، عمر بن الخطاب، ابن عبداللہ تو اگے وہ ساریاں دے کے 59 نمبر سارے کلی کلی دا دسیا بے جھوٹیاں دے جعلی، یہ بھی اس تو دسیاں اکثر بندیاں دا واہ توڑنا پو ہو جی صحابہ کرام دا کم، صحابہ کرام نبی حضور دے مقابلے کوئی نواں دین ہونا تے آیا، آپ دے شاگرد ہے، آپ دے امتی ہے، کوئی صحیح گل لبھی ہے ٹھیک ہے، جی غلطی ہوئی تو اللہ اجر دے معاف کرے، دین نہیں
دین جو کچھ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی حق ہے۔ پھر اگے نا امام ابن باز فرماؤندے کہ ایسی گل بھی ہے بالکل یہ الٹ بے حضرت ابو طلحہ دا ہی غالب ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیال سی کہ جڑا بارش ہوندی ہے یہ چاہ برف گردی ہے اسی انہوں گڑے کہہ دیں کول ہے اردو کہیں دی حضرت صحابی جڑے سی وہ کھاندے سی ابو طلحہ تے لوگ آندے سی یہ تے روزہ ہی ٹوٹ گیا انہوں نے کہا یار یہ کدا روزہ ہے کوئی کھانا جڑا عام روٹی ٹوکے وہ ذکر ہے یہ کدا یہ کچھ ہے نہیں دوجیاں نے آخیا نہیں یہ بھی پیاس بجھتی ہے غلط ہے یہ بارے جانتے بے ہوں دسو کوئی دنیا عالم عوام ہے جڑا ہوں حضرت ابو طلحہ کی گل منتا سب نے چک کے پرا ماریا بھی انہوں کا خیال سی غلط ہے یہ کوئی حقیقت نہیں بالکل جعلی اور بناوٹی یہاں کی ولا اللہ سیوتی موضوع بس سارا یہ سمجھو نا کتوں شروع ہوئی ہے صفحہ 78 تو لے کے 86 تک یہ بحث اے پرکھن والے جڑے مگر پی گئے بھی حضور کا نام لے کے گل چلاتی کہ صحابہ کرام نے آئے جو کچھ کیا وہ بھی ہدایت ہے تینوں غلط گل ہے۔ اور دوسرے پاسے ہور ایک گروہ اٹھیا انہوں نے یہ نال ہی لگ دیے انہوں نے کہا نہیں حضور پاک نے نرا یہ نہیں کیا آپ نے بھی فرمایا اہل بیتی کا نجوم بھائی یہ مقتدیات میں میرے گھر دے لوگ جڑے اہل بیت یہ ہدایت دے ستارے ہیں نا پیچھے بھی جنہ مرضی لگے یہ 62 نمبر موضوع یہ بھی آدھے بالکل بناوٹی گل ہی ہے نہ کوئی گھر والوں کیا نہ صاحب نو کیا دین آپ پورا دے گیا وہ کوئی کسر فرق نہیں چھٹ گیا اللہ دے رسول دا دتا دین جڑا انہوں اختیار کرو انہوں حکم منو فیصلہ اور تو لو ہر بندہ اپنا عقیدہ ایمان پاویں بڈھے ہو چکے جنہیں آگا میں جنی موت کرنا جہنمی ہن بھی لے جائے اس عدالت کہ مولوی صاحب چھڈو گلا یا رسول اللہ دا کڈو حضور نے کی فرمایا اور نال پکی جو کہ صحیح حدیث ہے اور ماں نے انہوں پڑھ کے کھڑا کیا میں اتنے عمل کرنا اور کسی گل سے نہیں کرنا۔ اے ہن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کڈے وڈے آدمی رسول اللہ نے جنت دی بشارت دیتی ہے وہ تے کھڑے سی پہاڑ ہلیا آپ نے کہا کھڑا ہو جا تیرے تے یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے حضرت عثمان رضی شہادت تک دی خبر دی جنت دی دیتی مگر حال کی بے حج تے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام جاندے سی حضرت ابوبکر جاندے سی حضرت عمر جاندے سی حضرت عثمان بھی 6 سال جاندے اتنے کسر ہی پڑھتے سی مناج 2 فرض پوری شروع کر آج تک نہیں کہتے پلے پیا وہ کون شروع کی تھی انہیں ہی لکھ دیں انہوں نے کچھ سمجھا کی نہیں سمجھا فساد پی گیا دنیا جڑی راضی نہ ہوئی کہ چلو یار پوری پڑھ لی ترکی صحیح بخاری کے اندر آتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سنیا تھے انا للہ و انا الیہ راجعون قیامت سمجھا کہ رسول اللہ کی کرتے تھے انہیں کی شروع کر اور نال فرمایا کاش عثمان دی بجائے 2 رکعتاں پڑھدا جڑیاں اللہ دے ہاں قبول ہونی کی فائدہ نہ 4 رکعتاں۔ حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پتہ لگا انہوں نے فرمایا کہ بھائی اسی رسول اللہ دے نال عمر گزاری ہے یہ بھی 6 سال گزرے کسی نے پڑھیاں اتنے معراج پوریاں 4 رسول اللہ کا طریقہ چھڑ دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نو لوگاں نے پوچھا حضرت سعد بن ابی وقاص نو پوچھا بھی ہن جماعت کراؤں دے حضرت عثمان دے بعد بھی انہاں دے چیلے بنو امیہ تو 4 ہی پڑھاؤں دے کی کری انہوں نے کہا یار انہوں نے مل کے 4 ہی پڑھ لیا کرو تو جدو کلے پڑھو 2 پڑھ لیا کرو ہاں اس وقت جڑیاں 4 پڑھتے انا للہ اتنے پڑھتے سی مگر کی کرتے حکومت ہوں انہوں دلیل بنا لیں ادو پڑھتے سی وہ کی کرتے سر کٹاؤں صاف فرمایا کہ جدو نال پڑھو 4 پڑھ لیا کرو جدو اپنیاں پڑھو 2 جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام کی سنت ہے وہ قائم رہنا۔ تو خلاصہ یہ ہے اج کی ساری گفتگو کا نچوڑ کہ دین دے معاملے کوئی کسوٹی نہیں کسی کی گل معیار نہیں حق دا جڑا معیار نہ کہ کھرا یہ کھوٹا صرف ایک فرمان ہے حضرت محمد مصطفیٰ باقی سب نے انہوں کی عدالت کھڑے ہونا جی گل انہوں نے مل گئی 100 بسم اللہ جی نہ ملی وہ برا نہیں کہنا انہوں اللہ انہوں معاف کرے تو انہوں بھی جنت جگہ دے مگر وہی گل نہیں منی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رسول اللہ دے فرمان مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ لکھتے سی مجمع پڑھتے سی بڑا شعر ہے اصل دین آمد کلام اللہ موزن داشتن دین دی اصل اور بنیاد کی ہے پہلا کلام اللہ موزن سمجھنا قرآن دے برابر کوئی شے نہیں لیا اللہ دی کتاب ہے تورات انجیل سب بدل گئیاں قرآن نہیں بدلیا اپنے اصل لفظوں سے نازل بہ الروح الامین اور اللہ نے یہ اتارن لی فرشتہ بھی وہ چنیا جڑا سارے فرشتیاں کا سردار انہ القول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین اللہ آندا اور فرشتے تھوڑے سی مگر وہ مڑا ماٹا سنیا ہوندا میں بھیجدا نا قرآن جیسی نعمت اس لیے رسول کریم
فرشتیاں چوں بھی چنیا تے بہترین جڑا پیغمبر سی تے انساناں چ بھی آکھیا دوسری جگہ تے حضور نو آکھیا انہ لقول رسول کریم انساناں چ رسول کریم ہے کریم یاد رکھو جتھے آنا ہے اپنی جنس کی سب تو آلہ ہے قرآن کریم رسول کریم رسول ہون گے انہاں چ چوٹی فرمایا فرشتہ چوٹی دا قرآن چوٹی دا اور جس بندے چاہے چوٹی دا یہ نال کو پیدا ہوا تو تد پڑھتے سے اصل دین آمد کلام اللہ معظم داستان دین دی بنیاد ہے کہ قرآن نو اگے رکھ پہلا اللہ دی کتاب پھوڑ بس مفت اصل دین آمد کلام اللہ معظم داستان بس حدیث مصطفیٰ برجام مسلم داستان بعد چلا دے رسول نے جو فرمایا اپنے جنوں جاری کر دے میں اپنا عقیدہ بھی چھڈیا تو فرقے بھی چھڈے جو کچھ اللہ دے رسول فرماؤں دے برحق اس باروں جب تک ایک کسوٹی ہاتھ نہ ہوئے ملاوٹ تو اینی ہوئی ہے کہ ہر گروہ جڑا جی چاہے اٹھا کے پیش کر سکے لاہور عدالت بنی تحقیقاتی عدالتوں نے دو جج جسٹس کیانی سی رستم اور منیر سی بے دین دہریا مرن لگے نے آخیا بھئی یار منظور قادر میں خدا نہیں سی من اے پاکستان دا چیف جسٹس نہ مسلمانوں کا محمد منیر اور بیڑا اس ملک کا غرق کر کے مریا نظریہ ضرورت کر دیتا ضرورت کی خاطر حکومت جو مرضی قدم اٹھا کے پاویں آئین توڑ دے مارشاء اللہ جائز انہوں نے خوش کر لی اور مرن لگا لکھ کے منیا کہ میرا کوئی فیصلہ قانونی نہیں تھی سیاسی سی حکومت نے خوش کر لی مگر ملک نو تباہی دے رستے پا گیا جہاں جی چاہتا آ کے جو مرضی ملک قبضے چلا لی مرن لگا کہنے گا منظور قادری یار میرا تو ایمان ہی نہیں سی کوئی خدا ہوں کی بنوں گا اور منظور قادری وزیر قانون کسی زمانے سے انہیں آخیا جسٹس صاحب تسی جان دے بے جدوں ہو جائے نا توہین عدالت بندے کو وہ ایک ہی رستہ ہوتا بغیر مشروط طور پہ اپنے آپ کو عدالت دے رحم و کرم سے چھڑ بے میرے پلے کوئی نہیں جناب جج صاحبان سزا دے دو جی معافی تے عدالتاں جڑیاں انہوں معافی کر دیں کہا جی تم ہی ہوں یہی ہے غیر مشروط اپنے آپ نے اللہ دے حوالے کر دی بے جھوٹا سی برا کہندا ہے تیرا رحم کر دے تو غیر مشروط وہ جسے بیٹھے سی قادیانی وکیل پیش ہو رہا سی مسلمان اور مولوی مسلمان مولوی یہ حدیث بڑی بیان کر دیں گے مگر ضرورت جڑی آپ پہ مجبور کرنے بھی سچی گل ہے وہ کہنے گے یار ساڈے مگر اتنا تسی پے جے بھی مرزے نو اسی نبی مننے اللہ دے رسول علیہ السلام نہیں حدیث فرمایا علماء امتی کم بیاء بنی اسرائیل کہ میری امت دے عالم جڑے بنی اسرائیل دے نبیاں ورگے وہ عالماں نو کیا مولوی مرزا تے ایڈا وڈا مجدد سی مہدی سی مسیح سی وہ ہو گیا نبیاں دی طرح دا کی ہے مولویاں نے پھر بگنا چاکیاں وچے نیک بندے سی انہوں نے آخیا قادیانی وکلا حضرات دی کوئی سند پیش کر راوی سچے جھوٹے بائے گا سر پیری کوئی بالکل کوئی یہ دسن والا نہیں کن حضور تو سنیے کچھ بھی نہیں ایک باطل ہے پھر انہوں نے بھی شرمندہ ہونا پیا مگر یہ جڑے آپ بھی بیان کرتے رہے انہوں نے ہوش آئی کہ اندھے ہو کے نہیں ہر گل ہر ویلے لکھنی چاہیے بیان کرنی کوئی گل نہیں آئی ہوں بھی ایک کاشف بیٹھا ہے ایک استاد ہے بڑے عربی دے علامہ بنے کتاباں لکھ دے تازہ کتاب ایک بچی نے رسول اللہ دی والدہ ماجدہ دے بارے میں ہمیشہ چاہنا ہونا بھی رسول اللہ دے ماں باپ دے بارے کوئی مولوی بحث نہ کرے ایک فضول گل ہے کیوں یہ پینا پہ دو فیس فلانے مگر دلیلاں جو دتیاں نہ کہ مومنہ سی جنتی سی فلانے رب گواہ جے پوری کتاب دیکھ بھی سکے سب جعلی بناوٹی گلاں اس تو ڈاکٹر صاحب نے اللہ تو ڈرنا چاہیے بھی گل نو اپنے تھان تے رہن دو کہ ادب کرو احترام کرو مگر یہ تسی گناہ کیوں کھڑ دے اللہ دے رسول نے جو کچھ نہیں فرمایا نہیں کیوں کہیں وہ ایک حدیث آخر سے لکھی ہے کچھ شاعران دے شعر لکھ کے اشعراء تلامیذ الرحمن کہ رسول اللہ نے فرمایا شاعر جڑے نے خدا دے شاگرد انہوں نے اللہ آپ شعر سکھاؤں وہ کتنے حضور نے فرمایا موضوع بھی نہیں منکرت ہی نہیں کچھ بھی نہیں آپ ایک مقولہ بنا کے رسول اللہ کہہ دیں یہ بچے نو چاہیے کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب مل کے آکھے ڈاکٹر صاحب ہے رسول اللہ فرمایا آپ جی نے میرا نام کے لے کے گل غلط کہی وہ تو ٹھکانا دوزخ سے لبو ہاں کتنے ہے اللہ دے رسول نے آکھا شاعر جڑے وہ شاگرد اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ایویں دین دے نام تے جعلی چیزاں پھیلا اور پوری کتاب ہے تو بار بار آپ نے ما خلق اللہ نوری کہ سب تو پہلا اللہ نے میرا نور بنایا یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایڈا وڈا ہے یہاں بلچیاں دا حامی وہ آپ بندہ پائی یہاں لفظاں حدیث کسے کتاب دی کتے نہیں لکھی بھی حضور نے فرمایا اے نمونے دے طور تک تانوں دس رہا کہ حدیث دا علم جڑا بالکل سچے موتی ہے قرآن دے نالے نہیں تے دین کوئی نہیں سمجھ آنا مگر چونکہ ملاوٹ بڑی ہوئی لوگوں نے اس تو بھی سکہ پڑا چل رہا احتیاط کی ضرورت ہے پرکھنا ہے گل نو فیصلہ کراؤنا ہے کہ صحیح ہے غلط جڑیاں انہوں نے الگ کرو صحیح سامنے آ جائے پھر بالکل سرے تسلیم خام ہے اور اگر نہیں اللہ کے رسول کا فرمان دیوار نہ مارو
کہ بھائی یہ جن نے بھی کیا انہوں مبارک ہوئے، مسلمانوں نے دا مننا کوئی ضروری نہیں۔ ہن بھی کئی بچے لکھ گئے حدیث مولانا نجیب اللہ تارک یار جو احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے سجدہ تعظیمی دے حرام تے لکھا کوئی ایماندار وال جمیا ہی نہ دیوبندی جمیا نہ اہل حدیث جمیا کہ جڑا پیران سجدہ کر دے تعظیمی یہ دے حرام ہونے تے وہ کتاب تو کہاں لکھ ہی کوئی نہیں سکیا۔ اب زبدہ تزکیہ نہ لکھ کے لے گیا پھر، اور ضرورت ہی پئی دہلی جڑی خانقاہ خواجہ نظام الدین اولیاء دی وہ دے متولی حسن نظامی بڑا لکھن والا کتاباں لکھیاں، انہیں فتنہ شروع کر دیتا بنے عبادت دا سجدہ حرام ہے، کسی نے خدا سمجھے تعظیم دا سجدہ کوئی حرام، مرشد نو کرو قبراں کرو قبراں کرو، یہ ادب ہے۔ آدم علیہ السلام نو فرشتیاں کیتا، یوسف علیہ السلام نو پراواں کیتا، تد کتاب لکھنی پئی، اور وہ آخر تے پھر جدوں نظامی صاحب نو ہور کچھ نہ لبا انہیں آخیا انہیں تذکرے حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر دے حالات ہے، خواجہ نظام سب چاہتا کہ سجدہ کراؤندے سی، بحثاں کردے سی، اتنے پھر انہیں جو کچھ لکھا ہے آخری بات ہے جس تو سارا مضمون جڑا ہے دی سمجھ آ آپ نے فرمایا دس اللہ دے رسول دی حدیثاں ملاوٹ کرنوں دنیا نہیں باز آئی، انہاں تذکرے دا کون رکھا بیٹھا، یہ ولیاں دے تذکرے جڑے کون رکھا سی انہاں دا جن نے جی چاہیا وچ ملاوٹاں کر دی۔ تے دوسری گل دس دے وہ کراؤندے سی تے تینوں علم ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ دے رسول علیہ السلام دے کسے نے حفاظت حاصل نہیں کہ وہ جو کہن ٹھیک کہن۔ باقی یہ لفظ دے یہ بچوں نو نوٹ کرنا کہ صحابہ تو لے کے ایک بھی بندہ ایسا نہیں جس کو ایسا قول نہیں صادر ہوا، کوئی ایسی گل نہیں کہہ دیا کہ جی اج اتنے کوئی چلے سیدھا دوزخ چلا چھوٹ ہی نہیں سکتا، وہ صرف اس تو بڑی ہے انہوں اسے خبر نہیں ہوئی۔ یہو جہ ردی قول لینا وہ عصمت پیغمبر خدا نو حاصل ہے، جو نبی کہندا اتنے اللہ دا پیرا وہ منو، اور کسے گل یہ آخری کلمہ ہے ایڈا وڈا رسالہ قیمتی کہ سوائے رسول خدا دی گل تو ہور کہنوں منو گے، ایڈا ہی ٹوکرا کھانی ہے فلاں حضرت نے کیتا فلاں نے کیتا، کوئی شے نہیں ہے کہ کوئی آخر فلانے نے راگ سنیا فلانے نے قوالی سنی، وہ فلاں کی ہے جو کچھ بھی ہے رسولہ دی برکت، تھوڑا بہت ادب اسی کر رہے اس تو بھی نبی پاک دے دین سے چل رہے، اگر انہوں نے اپنی غلط گل کری کی اعتبار ہوتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تے کہنا ہی چاہیے پاویں غلطیاں میں آخر مسلمان سی نیک لوگ سی مگر غلطی خواجہ صاحب دی آگ سی سما سن دے اے سما دا ترجمہ قوالی کر لیا، قوالی جڑی نا موسیقی روح دی غذا، اور تہاڈے کو کتاباں ہے نہیں خواجہ نظام الدین فوائد الفاظ کو کہڑی قوالی سی ہو کہ ساز نہ ہون بالکل کھول کے لکھیا، کوئی تبلا سرنگی ارداف وغیرہ نہ ہوئے، تاڑی نہ بجائی جائے، شعر جڑے پڑھے جان اللہ دی حمد ہوئے یا رسول اللہ دی نعت ہوئے یا دنیا تو منہ پھیرن والیاں گلاں موت یاد رانیاں، اس تو علاوہ کوئی رخسار اور زلفاں اور یہ جہاں گلاں نہ، پڑھن والا کوئی انداڑیا لڑکا یا عورت نہ ہوئے، کوئی درویش داڑھی جڑا نیک بندہ پڑھے ہاں، اور وہ اندر سنن والے بھی دیندار لوگ بیٹھے ہوں جڑے سن سن کے رون حضور دی تعریف، اے چار شرطاں کہ ساز نہ ہون، داڑھی نہ ہوئے کوئی، عورت امرد نہ پڑے، کلمات جڑے آ رہا اور اچھے کھول کے لکھا، مگر یہ جی دیکھ لو اس وقت دے عالم سی اللہ دے نیک بندے سی قاضی ضیاء الدین سنامی، انہوں نے جدو لوگوں نے خواجہ صاحب یار اس طرح کدی کدی بندے بہ جاندے شعر سنتے انہوں قوالی کہنا چاہیے، بالکل جی میں حمد نعت سنی، اور وہ قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت آیا تو خواجہ نظام الدین نے یاد کری کہ بڑا عالم ہے شہر دا ایڈا وڈا قرآن حدیث کا فاضل ہے، خبر لینی چاہیے، دروازے سے جا کے آخیا اندر اجازت منگو کہ نظام الدین تہاڈی خبر لے آیا، تو قاضی صاحب نے آخیا کہ میرا وقت آخر ہے میں دنیا چھڑ رہا، میں آخری وقت کسی بلچی نہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا، یہ محفل لاؤنا کوئی رسولہ کا طریقہ، حالانکہ کچھ بھی حرام نہیں سے، میں یہ کہ پھنڈ بنایا کہ کٹھے ہو کے سن دیں، پھر میں آخر وقت سے کسی بلچی نہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ خواجہ صاحب نے جب سنیا تو رو پے اور میں جاؤ قاضی صاحب نے آخو بھی بدعتی اپنی بدعت تو توبہ ہوگی، میں یہ محفل نہیں لاؤنی کہ نہ کوئی سننا، بائی چانس کسی نے پڑھ لیا کیا میری پگڑی لے دو، ایس دروازے تو لے کے نہ اس عالم نے آخیا پھر کہ میری پگڑی میرے بستر تو دروازے تک بچھا دے، اور خواجہ صاحب نے کہتے آن بندہ یار نیک سی اینی کی گل سننا تو ذرا ہٹی سی، شکر ہے میری آخری نصیحت سے انہیں توبہ کر لی، یہ بچھا دو پگڑی، وہ پگڑی جو لگے بچھاؤن تو خواجہ صاحب نے آخیا توبہ توبہ، پگڑی چکی سر پہ رکھ لی، اور میں یار اسی جو مرضی درویش بنے پھرتے ہیں یہ رسول اللہ دا وارث ہے، یہ عالم ہے حضور دے ممبر سے بہ کے دیندا، یہ پگڑی اس قابل ہے کہ پیروں تھلے روندی سر پہ،
اس تو یہ دین ہے بے رسول اللہ دا طرز عمل آ جائے سر چکا دے تسی امت حضور دی جے کلمہ اور قاعدہ نہیں پڑھیا باقی ساریاں گلاں بناوٹی اور جعلی ہے اے نال لگی سنا دے کھور بڑی پھلائی ہے جڑنے لچ تلنا ہوندا اتبع سواد لا رسول اللہ نے آخیا وڈے جماعت کا ساتھ دیو وہ جڑے ہن زیادہ نا تعداد جمہوریت دین جی بنا لی بندے کہن لو جی میلیاں ٹھیلیاں والے اسی بہتے وہ دین نہ ہویا کھیل بن گئی پھر لفنگے چار بہتے ہو گئے عالم دین بے قدر ہو گیا بالکل یہ بھی بنوٹی ہے کوئی اللہ کے رسول نے نہیں آخی حضور نے یہ گلاں کیوں آخری ہیں حضور تے بالکل دین کی پہچان ختم ہو چکی نہ سواد اعظم کوئی شاید نہ سنت خلفائے راشدین نہیں تھی سمجھ چکے حضور سے متحد رہن گے ٹھیک ہے چارے خلیفے الحمدللہ یہ ہویا کہ چارے متفق نہیں ہوئے یہ نہیں ہوا چارے سنت کے خلاف فیصلہ کر گئے کوئی نہ کوئی خلیفہ بھی سنت دے نال رہا بچ گئے ورنہ چارے سنت تو منہ بڑھ دیں کدی خلاف سے راستہ اور نال جڑا کہ بھائی اصحاب میرے ستارے بالکل غلط ہے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بس یہ دین کی کسوٹی ہے یہ ہاتھ رہو کوئی دو مشرا اپنے ہاتھ سے دونیں بچیاں پھڑ لو اندھیرے بھی سفر کرتے رہو ٹھوکر نہیں کھاؤ گے ورنہ بربادی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین بسم اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ میں اپنے گھر ہی سی ملٹ ٹاؤن کہ میرے اپنے پنڈ کا بالکل اپنا چچا داد بھائی برادری آیا حالات میرے سامنے ہو دے کوئی شاید خدا دی نہیں ہو دے پہلے شادی کرنی ہے میری تو گلت جاوے وہ مینوں پرا سمجھ کے آیا کہ چلو میرے کو ہو آسرا کوئی نہیں انہیں کیا ارد گرد سب نظر ماری ہے میرے کو جڑے دو کنار رہندے سی میں وہی چاہیا بیچ دیا گل نہیں بڑی میں پائی دنیا نہیں ترلا کردا تیرے لیے بھی انشاءاللہ کہہ دوں گا تیری قسمت جو ہے انشاءاللہ تینوں مل جوں گا میں تھوڑے سارے اگے درخواست کردا تسی میرے تے احسان کرو میں اس بھرا نوں ملاں تو دی خدمت کر سکاں انشاءاللہ میرے لیے اور تہاڈے لیے اجر دا باعث ہوگا یہ دنیا فانی ہے کوئی نیکی واسطے کر دیا کرو اللہ خوش ہونے والا اے مولانا دا اعلان ہے مدنی صاحب دا وہاں دے خواتین میگزین کا اکتوبر 2008 کا نیا شمارہ بار اسٹال پر موجود ہے جس میں بڑے قیمتی مضامین ہیں اس کے علاوہ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک میں نماز کے بارے میں فصل بیان ہوا اس کے لیے بہترین معاون کتاب نماز نبی علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف باہر اسٹال پر موجود ہے شکریہ بالکل نماز نبی بھی ہر بندے کی ضرورت ہے ایک پوسٹ ساتھیاں نے لکھا بیماری کا والدہ دل کی تکلیف میں مبتلا یہ لکھ دے والدہ محترمہ اتوار کی شب انتقال فرما گئی تھے انا للہ و انا مغفرت کی دعا کر لیں ہے بیماروں کے لیے لکھا کیا زمین ٹھیکہ پر دینا حرام ہے کوئی حرام نہیں مختصر جواب نہ ٹھیکے دے دینی حرام ہے اور نہ حصے دے دینی حرام بالکل حلال اور جائز ہے اللہ دے دین پتہ بھی سارے لوگ اپنے آپ نہیں کاروبار سے مزاربت بھی ٹھیک ہے میرے کو پیسے آگے کام نہیں کرنا جانتا کسی نے دے دیا بلا کام کر جو نفع ہوا نسبت وہ بھی ٹھیک ہے پیسے زمین ہے زمین دے دیو کاشت کرے وہ حصہ ملے گا نقد انہوں دے دیو انہیں پیسے دو اپنی محنت ادارہ بالکل اللہ دے رسول دی حدیثاں دے مطابق ٹھیک ہے جنہاں لوگوں نے ہمیں شوشے چھڈے نہ بیاہ حرام حرام سب دا جواب پھر انشاءاللہ کری دیں بالکل غلط کرنا کوئی منع نہیں کی